جی دوستو، سیاست سے میرا کوئی تعلق بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں رہتے ہیں اور سارے حالات دیکھتے ہیں تو ہم حالات سے بالکل بے خبر نہیں رہ سکتے۔ حالات یہ ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آ گیا ہے، اور بنگلہ دیشی جو نعرے لگا رہے ہیں وہ آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں کہ ان کا پاکستان سے شدید پیار ہے، اور وہ جو ہے پاکستان سے الحاق کرنے کے لیے بھی میرے خیال میں تیار ہوں گے اگر ان کی مرضی کی حکومت آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ پاکستان جس وقت بنا تھا اور جن خطوں میں بنا تھا ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بلوچستان میں سارے بگٹی قبائل تھے، مری قبائل تھے، مختلف قبائل تھے۔ اسی طرح KPK میں جو تھے مختلف نواب کالا باغ تھے اور دوسرے وڈیرے اور وہ تھے خان تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کی محبت میں جناح صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو کر کے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بعد میں وہ پچھتائے، اور آج تک بلوچستان میں جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بلوچی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ادھر KPK میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت بغاوت ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ پاکستان نہیں تھے، یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کی آبادی اس طرح نہیں تھی جس طرح UP CP میں تھی، لیکن جناح صاحب کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جناح صاحب کے پیار میں بڑے بڑے جو اکابرین تھے ان خطوں کے، انہوں نے اپنی جو ہے ریاست کو پاکستان میں ضم کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں جناح صاحب پر بھرپور اعتماد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جناح صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سیاست میں ایسے لوگ آ گئے کہ جن کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر دوسری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ۔ میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، آپ کو معلوم ہے۔ تو صورتحال یہ ہو گئی کہ وقتاً فوقتاً جو ہے لوگ جو ہے پاکستان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے، اور اب جو ہے وہ کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے شبر زیدی نے تو کھل کے کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہم پاکستان میں کیوں آ گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان بننے پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سحر میں لوگ جو ہے وہ آ کر کے اور وہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ جو عام حالات میں نہ ہوتے۔ جناح صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جس سے متاثر ہو کر سارے بلوچ سردار اور کیا نام ہے جو KPK کے گلگت بلتستان کے اور جو ہمارے ناردرن ایریاز کے علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے جناح صاحب کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پاکستان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کے حالات جو ہو گئے، اس کے بعد سے وہ لوگ کو بہت زیادہ خوش نہیں تھے پاکستان سے، لیکن اب مجبوری ہو گئی تھی۔ اب پاکستان کی فوج نے جو ہے وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، اس کے بعد پھر وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ وہ ہمارے کنٹرول میں آ گئے۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، KPK میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو لوگ اب ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ بیزار آ چکے ہیں ایسا لگتا ہے۔ اور وہ کوئی کیرزمیٹک شخصیت ہمیں ان لیڈرز میں نظر نہیں آتی کہ جن سے متاثر ہو کے لوگ دوبارہ پاکستان میں شمولیت پہ خوشی کا اظہار کریں۔ مجبوراً پھنسے ہوئے ہیں تو پھنسے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے میں ہم اگر اپنے سیاستدانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں عمران خان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو کہ اتنی مقبول ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی دیکھیں آپ لوگوں کی طرح، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی طرح مجھے بھی عمران خان بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا آدمی نہیں ہے، پلے بوائے رہا، اتنی تو اس نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا بہت غصہ ہے، اتنی تو نے گرل فرینڈ بنائی تھی، کبھی ہمیں پوچھا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اپنا عیش کرتا رہا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس سے اب کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اچھا بولنگ بھی اس کا کوئی اسٹائل ایسے کوئی خاص نہیں تھا، عجیب ٹیڑھی میڑھی بولنگ کرتا تھا۔ وہ قسمت سے لوگوں نے بلے پہ ایج لگا کے اس کو کیچ پکڑوا دی ہو، خواہ مخواہ مشہور کروا دیا اس کو۔ وہ اس کے مشہور ہونے میں جو ہے نا وہ لڑکیوں کا زیادہ، ورنہ ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے وہ، مجھے تو بالکل پسند نہیں۔ لیکن اب کیا جائے کہ پورا پاکستان اس کو پسند کر رہا ہے یار، ہر آدمی عمران خان کا جھنڈا لگائے پھر رہا ہے۔ میں بہت بیزار ہوں عمران خان سے، قسم سے بہت بیزار ہوں۔ اب وہ 72-73 سال کا ہو گیا، ابھی بھی جس لڑکی کو دیکھو وہ عمران خان کا جھنڈا لیے پھر رہی، دل کی تصویر بنائی ہوئی ہے عمران خان کے لیے، عجیب حالات ہے۔ بہرحال
لیکن اب کیا کریں کہ یار وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو اب ہمیں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور خاص طور پہ ہم سے زیادہ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو کہ سارے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ملک کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی طرح سے نہیں سنبھل رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی شاید 2.5 روپے بجلی پر اور مہنگے ہو گئے ابھی تک کی خبریں آنے تک۔ تو بجلی تو اب ایسا ہو گیا کہ بجلی کا نام سن کے کرنٹ لگنے لگتا ہے، آدمی جو ہے نا بلا جاتا ہے بجلی کا بل دیکھ کے۔ تو اب صورتحال یہ ہے میرے عزیزوں کہ اس وقت ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ کہیں کہ بھائی آ جا یار تو ہی سنبھال لے، کیونکہ بے تحاشا لوگ جو ہے اس کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں، جیسے بے نظیر گولی لگ کے مر گئی تھی، ایسے کوئی ایک جانی گولی آئے عمران خان کو بھی ختم کر دیں، پھر چلا کے دیکھ لیں ملک کو آپ۔ تو بہت زیادہ حالات آپ نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا، بہت زیادہ حالات آپ نے دیکھے کہ ایسا کچھ کامیابی اس میں نہیں ہوئی۔ دوسری طرف میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت لوہا گرم ہے، اگر اس وقت عمران خان جیسی کیرزمیٹک پرسنالٹی کو حکومت دے دی جاتی ہے تو بنگلہ دیش سے ہم کچھ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ الحاق نہ بھی ہو تو بنگلہ دیش سے ہماری دشمنی ختم ہو جائے، یا کچھ پتہ نہیں کہ الحاق کے لیے تیار ہو جائیں، حالات کس طرف کیا کروٹ لے لیں۔ تو اب پاکستان میں سمجھتا ہوں اس دوراہے پہ کھڑا ہے کہ یا تو پاکستان نے بہت اوپر جانا ہے، اگر ارباب اختیار نے کوئی سمجھداری کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان نے بہت اوپر جانا ہے، اور نہیں تو بس پھر ختم ہو گیا پاکستان، اور حالات بد سے بدتر ہوتے رہیں گے۔ ختم تو اللہ نہ کرے نہیں ہوگا، لیکن بد سے بدتر ہوتے رہیں گے۔ ہمارا حال جو ہے وہ سوڈان اور ایتھوپیا والے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں، انویسٹرز بھاگ رہے ہیں، اور جب انویسٹرز ہی نہیں آ رہے تو ظاہر ہے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کے حالات جو ہے جب انسان بیزار ہو جائے گا، جب اپنے بچوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا یار میرے بچوں کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ کسی اور کو مار کے میں چھین کے جو ہے وہ کھا لوں، کہیں سے روٹی تو لا کے دوں اپنے بچوں کو۔ تو اب حالات یہ ہے کہ پھر ڈکیتوں کو جو ہے ہم لوگ وہیں پہ گھیر گھار کے مار دیتے ہیں اگر پکڑا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکو جو ہے بیچارہ وہ ہم سے زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، ہم ڈاکو سے ڈر رہے ہیں، ڈاکو ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگ اتنا ماریں گے کہ جان سے مار دیں گے، لہذا وہ گھبراہٹ میں گولی چلا دیتا ہے، اور پھر معاملات وہ کہنے کا مقصد ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان ہی آخری چوائس ہے۔ عمران خان جناح صاحب کے بعد اس وقت اتنا زیادہ پاپولر ہے پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں کہ آج بھی عمران خان کو اگر ہم اقتدار میں لے آتے ہیں تو بہت سی چیزیں بہت تیزی سے بدل سکتی ہیں۔ میں اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات اب اس نہج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو اگر سنوارنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہے، ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ یہ ہم ان سے بھی سن چکے ہیں، اپنے کیا نام ہے، اپنا نام بھول گیا میں، ہمارے ایک وزیر ہوتے ہیں رانا، وہ جن کے اوپر یار کیس ویس ہو گیا تھا، جھوٹا کیس ڈال دیا تھا، اس کا ان کی گاڑی سے جو ہے وہ نارکوٹکس وغیرہ نکل آئی تھیں، ذہن میں نام نہیں آ رہا، بارہ تو وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہاں جی اب حالات بہت مشکل ہیں سیدھے ہونا۔ تو لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ عمران خان ایک ایسی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار دے دیتے ہیں اور اس کو اقتدار دے دیتے ہیں تو حالات بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بیکار سے خیالات ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اور بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں، تو اپنے کمنٹ سے ضرور استفادہ حاصل کرنے کا موقع دیجیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔